اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30۔ الحمدللہ گزشتہ سبق میں سورۃ البروج ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ آج کے سبق میں سورۃ الطارق کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اور اس سبق میں ہم اس کا تعارف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس سورہ کا مقام نزول، زمانہ نزول۔ مقامی نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور یہ وہ دور تھا کہ اس کے مضامین اور اس میں موجود کلام جو انداز بیاں ہے اس پر غور و فکر کیا جائے تو تقریباً مضامین مکہ معظمہ کی ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں سے ملتے ہیں۔ اب اس سورہ کے اندر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے یہ اس زمانے کی نازل شدہ ہے کہ جب کفار مکہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے چالیں چل رہے تھے اور مسلمانوں اور اللہ کے نبی کو اذیت دینے کے لیے پلاننگ کرتے تھے۔ تو جب وہ ان مکر و فریب کا یعنی جس کا ذکر اس سورہ کے بالکل آخر میں بھی ہے کہ یہ کفار آپ کے خلاف اے نبی چالیں چلتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے پلاننگز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ از دا بیسٹ پلانر، اللہ ان کی چالوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو آخری آیات سے ہم اس دور نزول کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں جن حالات میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورہ میں ایک رکوع ہے، کل 17 آیات ہیں، اور حجم کے اعتبار سے یہ ایک مختصر سورہ ہے۔ طارق نام رکھنے کی وجہ، بیسیکلی طارق اس تارے کو کہا جاتا ہے جو رات میں خوب چمکنے والا ہو، اور اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ نے اس تارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور اس قسم کا ذکر اس سورہ کی پہلی آیت میں ہے الطارق نام سے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کو اس نام کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء کی تلاوت کی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، یعنی آزمائش میں مبتلا کر رہے ہو۔ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم نماز میں سورۃ الطارق اور سورۃ الشمس پڑھاؤ اور ان کی مثل اور صورتیں پڑھو؟ یعنی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ یعنی حضرت معاذ مغرب کی نماز میں جن صورتوں کی تلاوت کر رہے تھے وہ طویل تھیں، لہٰذا اس طرح کی اور اس کے مثل صورتوں کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، اور سورۃ الطارق کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، اور اسے روایت کیا ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ ثقیف کے بازار میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ ثقیف والوں کے پاس مدد طلب کرنے آئے تو میں نے انہیں سورۃ الطارق کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ آپ نے یہ سورہ ختم فرما لی۔ میں نے اس سورہ کو دور جاہلیت میں یاد رکھا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد میں اسے پڑھا۔ اس کی فضیلت کے اعتبار سے یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے آئی کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کی تلاوت کرنے کی تلقین کی، جبکہ دوسری حدیث میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سورہ کو سنا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو یاد رکھا اور فورشور اپنی تلاوت میں معمول میں شامل رکھا۔ تو اس سورہ کے مضامین کو دیکھ لیتے ہیں۔ مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر و نشر اور حساب و جزا پر ایمان لانے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے اگر اس کے مضامین کو ہم مزید ڈسٹریبیوٹ کریں تو ابتدا میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا گیا کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کے
وجود پر انسان کو توجہ دلائی گئی سورہ کی ابتدا میں، اپنے پیدا ہونے پر غور و فکر کرو۔ پھر توجہ دلائی گئی کائنات اور اس کی بلندیوں پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور پھر ذکر ہوا کہ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ ان چیزوں کا آپس میں ہم ریلیشن دیکھیں گے انشاءاللہ تفسیر میں، آیات کا آپس میں کیا ربط ہے اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم آگے دیکھیں تو رب العالمین نے ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ ہمیں تلقین فرمائی کہ جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جو ایک بے جان پانی کے نطفے سے انسان کو تخلیق میں لاتا ہے، تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور یقیناً وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ بتایا گیا کہ جب قیامت کے دن عقائد، اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے ایسے شخص کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر رب العالمین نے آسمان اور زمین کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں، بلکہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔ اور اس سورہ کے آخر میں جو مضمون ذکر ہے اسی سے علماء مفسرین یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ اس سورہ کا نزول اس وقت ہوا جب کفار مسلمانوں کے خلاف پلاننگز اور چالیں چلتے تھے کہ ان کو ایذا رسانی کی جائے۔ اس حوالے سے اس سورہ کے آخر میں آیات موجود ہیں اور یہ بتایا گیا کہ کفار اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں، اور اللہ ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جس کی انہیں خبر نہیں ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ البروج کے ساتھ اس سورہ کی مناسبت۔ تو پہلی سورہ یعنی اس سے پہلے جو سورہ ہے سورۃ البروج، اس کے ساتھ اس کی ایک مناسبت تو یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا میں آسمان کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے۔ مضامین میں سملیرٹیز ہیں، اور تیسری سملیرٹی کیا ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کا رد کرنے کے لیے قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس سمیت اس سورہ میں حکمتوں کے بے شمار خزانے، انشاءاللہ ان کو سمیٹنے کی، تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکچر میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔